الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم إنهم قوم لا يفقهون. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. والذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعقلون. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. إن
أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ولو يعجل الله للناس شر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم أنهم الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. وإذا مس الإنسان ضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره وأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا
عصيت ربي عذاب يوم عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله وينبئون الله بما لا في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون وما كان الناس إلا لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل إني معكم من المنتظرين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا والله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تكتبون هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها وجاءهم من كل مكان وظنوا أنهم محيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين بالحق يا أيها الناس إنما نقدركم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم بما كنتم تعملون إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
المغضوب عليهم ولا الضالين للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وشركاؤكم فزينا بينهم وقال شركاؤهم إيانا نعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين كل نفس ما كسبت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون كذلك حقت كلمة ربك على الذين الله أكبر مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم يعيده ولله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا الحق ولله يهدي الحق أمن يهدي الحق يحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله رب العالمين أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا كذلك نبين لهم الآيات وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين من دون الله إن كنتم صادقين
عليكم ورحمة الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم وأنا بريء مما يعملون ولا يعقلون ومنهم من ينظر إليك أفلا تهتدي ولكن أنفسهم يظلمون ويوم ما في السماوات وما في الأرض ألا إن وعد الله إليه ترجعون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قد جاءكم موعظة من ربكم وشفاء لما في ذلك فليفرحوا
الله السلام الله السلام عليكم الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ألا إن لله ما في السماوات وما في الأرض ولا يجعلون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وما هم إلا يخرصون والذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الذي له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين عليكم مقتدين بآيات الله فعلوا ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم لا يكن أمركم عليكم فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وهو من المسلمين فكذبوه ونجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف في الأرض وجعلناهم خلائف فانظروا كيف كان عاقبة المنذرين ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين قالوا إن هذا لسحر مبين قال موسى أتقولون السحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا
أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فلما ألقوا قال موسى ما لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المشركون. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. الله أكبر.
الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب برحمتك يا أرحم الراحمين. صلاة الوتر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد. آج 11واں سپارہ تلاوت کیا گیا. اس سپارے کے آغاز میں ان منافقین کا تذکرہ ہے جنہوں نے غزوہ تبوک میں شرکت نہیں کی بلا عذر، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لائے غزوہ تبوک سے تو انہوں نے جھوٹی معذرت پیش کی، جھوٹے عذر پیش کیے. ان کا تذکرہ ہے. پھر دیہات کے جو کچھ لوگ تھے ان کا تذکرہ ہے کہ وہ مختلف قسم کے لوگ تھے. ایک تو وہ لوگ تھے کہ جو کفر میں بہت سخت اور نفاق میں بہت سخت، اور وہ اس بات کے زیادہ لائق تھے کہ وہ اللہ کے نازل کردہ احکام کو نہ جان سکیں، چونکہ وہ علماء سے، اہل علم سے اور مجالس علم سے دور رہتے تھے، گاؤں دیہاتوں میں رہتے تھے، اس لیے وہ بہت زیادہ کفر و نفاق میں سخت تھے. دوسری قسم کے وہ دیہاتی تھے جو اللہ کے راستے میں خرچ کیے ہوئے مال کو اپنے اوپر تاوان سمجھا کرتے تھے. وہ سمجھتے تھے کہ ایک تاوان، ایک زبردستی ظالمانہ ٹیکس ہم پہ لگا دیا گیا ہے، وہ ہم کو دینا پڑتا ہے. اللہ نے ان کی بھی یہاں مذمت بیان کی ہے کہ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا. ایک بات تو یہ تھی. دوسری بات یہ تھی کہ مسلمانوں پر زمانے کے حوادث کے نزول کے منتظر رہتے تھے. ان کو یہ انتظار رہتا تھا کہ کب مسلمانوں پہ کوئی مصیبت اترے اور کب یہ پریشانی میں پڑے. اللہ نے فرمایا علیہم دائرۃ السوء، زمانے کی بری گردش انہی کے اوپر ہے، اور اللہ سمیع اور علیم ہے.
لیکن تیسری قسم جو دیہاتیوں کی تھی وہ نیک اور اچھے لوگ تھے. ان کا ذکر بھی ہے کہ اعراب میں سے بعض وہ ہیں جو اللہ پر یوم آخر پر ایمان رکھتے ہیں اور جو وہ خرچ کرتے ہیں اس کو اللہ کی نزدیکی کا ذریعہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس مال کے خرچ کرنے پر اللہ کا قرب نصیب ہوگا اور پیغمبر کی دعائیں ملیں گی. اس لیے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر اس شخص کو جو آپ کی خدمت میں کوئی مال لے کر آتا ہے کہ یہ میں دین کے لیے لے کر آیا ہوں، آپ اس کو مسلمانوں کے اوپر خرچ کریں، تو آپ اس کو دعائیں دیا کرتے تھے. تو اس لیے فرمایا کہ یہ اپنے خرچ کیے ہوئے مال کو اللہ کے تقرب کا ذریعہ سمجھتے ہیں اور نبی کی دعاؤں کا ذریعہ سمجھتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ ان کو ضرور قرب ملے گا، اللہ ان کو اپنی رحمت میں داخل کریں گے، بے شک اللہ غفور الرحیم ہے. ایک لطیفہ لکھا ہے کتب فقہ کے اندر کہ ایک امام صاحب انہی آیتوں کو تلاوت کر رہے تھے، الاحراب اشد کفرا و نفاقا. تو ان کے پیچھے نمازیوں میں دیہاتی بھی موجود تھا. اس زمانے میں جو دیہاتی تھے وہ قرآن کریم بھی جانتے تھے. آج کا تو دیہاتی کیا شہری بھی نہیں جانتا، لیکن اس زمانے کا دیہاتی قرآن کریم کا ترجمہ جانتا تھا. اور دیہاتیوں کی عادت ہوتی ہے، ان کے پاس ایک لاٹھی ہوتی ہے، عام طور پر لاٹھی رکھتے ہیں. وہ ایک دیہاتی ٹرین میں سفر کر رہا تھا، ایک آدمی کے پاس چوڑیوں کا ایک گٹھا تھا، حیدرآباد کی چوڑیوں سے لے کے جا رہا تھا. تو اس دیہاتی نے وہ ایک لاٹھی اس پہ مار کے پوچھا کہ یہ کیا ہے. ان کی عادت ہوتی ہے کسی بھی چیز کے بارے میں پوچھنے کے لیے پہلے لاٹھی مارتے ہیں پھر پوچھتے ہیں. تو اس چوڑی والے نے کہا کہ ایک اور مارو تو کچھ بھی نہیں ہے، کہ ایک مارنے سے آدھی ٹوٹ گئی، دوسری مارو گے تو یہ بھی ٹوٹ جائے گی. تو وہ دیہاتی جو امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا اس کے پاس بھی ایک لاٹھی اور عصا موجود تھا. اس نے دیکھا کہ امام صاحب محراب میں کھڑے ہو کر، مسجد میں کھڑے ہو کر ہم دیہاتیوں کی برائیاں بیان کر رہے ہیں. الاحراب اشد کفرا و نفاقا، دیہات کے لوگ کفر و نفاق میں بہت سخت ہوتے ہیں. تو اس کو بڑا غصہ آیا، کچھ دیر تو صبر کیا. دوسری آیت میں بھی دیہاتیوں کی برائی ہے کہ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا، کہ وہ خرچ کیے ہوئے مال کو تاوان سمجھتے ہیں. تو اس نے نماز توڑی اور ڈنڈا اٹھایا اور امام صاحب کے سر پر دے مارا کہ نماز میں بھی ہماری برائیاں کر رہے ہیں، نماز کے باہر بھی ہمیں برا بھلا کہتے ہیں اور نماز میں بھی ایسے ہی کر رہے ہیں. تو امام صاحب تو خیر نماز پڑھا رہے تھے، انہوں نے توجہ نہیں کی، آگے پڑھنا شروع کیا. تیسری آیت میں دیہاتیوں کی تعریف ہے. تو وہ دیہاتی بولا الآن قد نفعک العصا، اب تمہیں جو اس لاٹھی نے فائدہ پہنچایا ہے، ورنہ اب تک تو تم برائیاں کر رہے تھے، ایک جو ہے تمہیں لاٹھی پڑی تو تم نے تعریف شروع کر دی. تو دیہاتی جو ہے وہ مسائل نہیں جانتا تھا، اسی لیے فقہاء نے مسئلہ بھی ذکر کیا کہ اگر دیہات کا آدمی مسائل نہ جانتا ہو تو اس کو مسجد میں امام بھی نہیں بنانا چاہیے، اس کی امامت مکروہ ہے. جو مسائل جانتا ہو وہی امامت کرایا کرے. پھر اس سورہ توبہ کا جو یہ حصہ ہے دوسرا، اس میں سابقون الاولون مہاجرین و انصار میں سے جو لوگ تھے اور ان کے بعد آنے والے لوگ جنہوں نے اچھے طریقے سے ان کی پیروی کی، اللہ نے ان کی تعریف کی ہے اور فرمایا کہ اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہیں. اللہ نے ان کے لیے جنات و باغات پیدا کیے ہیں، تیار کیے ہیں، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یہی بڑی کامیابی ہے. یہ بھی فرمایا کہ تمہارے ارد گرد لوگوں میں بعض دیہات کے لوگ منافق بھی ہیں اور مدینہ منورہ کے رہنے والے بھی بعض منافق ہیں جو نفاق کے اندر بہت ماہر ہو گئے ہیں، بڑے پکے منافق. تم ان کو نہیں جانتے، ہم جانتے ہیں. ہم ان کو 2 مرتبہ عذاب دیں گے، ایک دفعہ قبر میں عذاب ہوگا، ایک دفعہ آخرت میں عذاب ہوگا. یا ایک دفعہ دنیا میں ان پر عذاب آئے گا، اور وہ عذاب اس طرح بھی آیا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بارے میں اطلاع دی گئی وحی کے ذریعے سے کہ یہ لوگ منافق ہیں. آج تو منافق کا فیصلہ انسان نہیں کر سکتا. جو نفاق اعتقادی ہو، دل کا جو نفاق ہو، اس کا فیصلہ ہم نہیں کر سکتے، چونکہ دل کا حال ہمیں معلوم نہیں. اور وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا، تو علم کا ذریعہ وحی تھا وہ بھی ہم پہ نہیں اترتی. تو ہم آج کسی پر منافق اعتقادی کا فتویٰ نہیں لگا سکتے. البتہ نفاق عملی ہم بتا سکتے ہیں. اگر کسی کا عمل منافقانہ ہو، مثلا نماز نہیں پڑھتا، جھوٹ بولتا ہے، امانت میں خیانت کرتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، جب لڑائی جھگڑا ہو تو گالم گلوچ کرتا ہے، یہ ساری منافقین کی علامت. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اس میں نفاق کی صفات موجود ہے یا منافق والے اعمال موجود ہیں. لیکن دل کا کوئی منافق ہے اس کو آج ہم معلوم نہیں کر سکتے. لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے وحی کے ذریعے علم عطا فرمایا تھا. ایک مجلس میں آپ نے
منافقین کو دیکھ کر فرمایا اخرج یا فلاں ابن فلاں فإنک منافق، نکلو باہر اے فلاں ابن فلاں، تم منافق ہو، تم بھی نکلو، تم بھی نکلو. اس طرح کر کے آپ نے ان کو مجلس سے بھی اٹھایا ہے. پھر فرمایا کہ دوسرے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنے گناہوں کے معترف ہیں، انہوں نے اچھے برے ملے جلے عمل کیے ہیں، امید ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول کر لے. پھر یہ بھی فرمایا کہ ان لوگوں کے مال میں سے صدقہ آپ وصول کریں، زکوٰۃ و صدقات آپ وصول کریں اور آپ ان کو پاک کریں، ان مالوں کی صدقے کے ذریعے سے ان کا تزکیہ کریں، ان کو دعائیں دیں، بے شک آپ کی دعائیں ان لوگوں کے لیے سکون کا باعث ہے. تو پیغمبر کو یہ حکم تھا کہ صحابہ سے اور مسلمانوں سے زکوٰۃ صحیح طریقے سے وصول کریں اور مصالح مسلمین میں اس کو خرچ کریں. پھر فرمایا کہ لوگ یہ نہیں جانتے اللہ ہی توبہ قبول کرتا ہے اپنے بندوں کی، صدقات بھی وہ لیتا ہے، بے شک اللہ تواب و رحیم ہے. اور فرمایا کہ کہہ دیجئے عمل کرو، ان قریب اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ لے گا، اس کا رسول بھی دیکھے گا اور سارے مومن بھی دیکھیں گے، اور تم ہٹائے جاؤ گے عالم الغیب و شہادہ ذات کی طرف، پھر اللہ تم کو تمہارے اعمال کی خبر کر دیں گے. یہ اصل اعمال کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے جو کرنے کا کام ہے. آج ہم باتیں بہت زیادہ کرتے ہیں، زندگیوں کے اندر عمل کم ہوتا جا رہا ہے. ہم زبان کے جو ہے وہ غازی ہیں لیکن کردار اور عمل کے ہم صفر ہیں. اصل تو یہ تھا کہ ہمارا کردار صحیح ہوتا، ہمارے اعمال ٹھیک ہوتے. صحابہ کرام کا کردار اور اعمال ایسے تھے کہ ان کو غیر مسلم دیکھ کر اسلام قبول کر لیا کرتا تھا، اور آج ہمارے اعمال و کردار دیکھ کر شاید غیر مسلم کہے گا کہ یہ تو واقعی ایسے لوگ ہیں کہ جن کو نہ تہذیب ہے، نہ معاشرت ہے اور نہ ان کے اندر کوئی انسانیت ہے. وہ تو ہمیں یہ کہے گا، اور ہم اپنے اعمال سے اسلام کے بدنام کرنے کا باعث بن رہے ہیں. اس لیے ہمیں اس کی ضرورت ہے کہ اپنے اعمال کو ٹھیک کریں، اپنے کردار کو ٹھیک کریں. پھر فرمایا دوسرے کچھ لوگ کیا کہ اللہ کے آنے شروع میں حکم تھا، کچھ صحابہ رہ گئے. ایک بہت ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستونوں سے باندھ لیا. جب تک پیغمبر مجھے معاف کر کے نہیں کوئی بندہ رہوں اتر گئی کھولا اور کی توبہ کی. دوسری قسم کے وہ تھے کہ جنہوں نے آپ کو باندھا. کہا کہ ہم اور ہمارے پاس کوئی عذر نہیں ہے، ہم جو ہے وہ شریک نہیں ہو سکے، جو آپ فیصلہ فرمائیں. ان کا فیصلہ اللہ پر چھوڑا تھا اور وہ 50 دن تک ان سے مقاطع رہا، بات چیت بند تھی، اور پھر 50 دن کے بعد حاصل ہوئی. سورت میں مسجد زرار کا بھی تذکرہ ہے. ایک شخص تھا ابو عامر راہب کے نام سے مشہور تھا. حضرت حنظلہ جو غسیل الملائکہ کا لقب ہے، حضرت حنظلہ یہ وہ صحابی جو غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے. جب یہ شہید ہوئے تو اس وقت ان کو غسل کی حاجت تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں ان کو فرشتے غسل دے رہے ہیں، تو ان کا لقب بھی پڑ گیا فرشتوں کا غسل دیا ہوا، غسیل الملائکہ. ویسے شہید حقیقی کا تو حکم یہ ہے کہ اس کو بغیر غسل دیے، بغیر کفن کیے، اسی کے کپڑوں میں نماز پڑھ کے دفن کیا جائے گا، تاکہ وہ کل قیامت میں اپنے انہی خون آلود کپڑوں اور جسم کے ساتھ اللہ میں حاضر ہو. اس کا خون تو رنگ میں وہ خون کی طرح ہوگا، لیکن اس کی خوشبو مشک کی خوشبو کی طرح ہوگی کل قیامت میں. تو ان کو جو ہے وہ ملائکہ نے غسل دیا، اسی کا لقب پڑ گیا غسیل الملائکہ. تو یہ بیٹے تھے، یہ تو پکے مسلمان تھے. ان کا جو والد تھا وہ ابو عامر، وہ راہب کے نام سے مشہور تھا، بڑا عبادت گزار تھا، لیکن پھر وہ عیسائی بن گیا، نصرانی بن گیا. شاہ روم نے اس کو بڑی جائیدادیں دی اور بڑا اس کو مقام دیا، تو وہ منافقین کے ساتھ ملا ہوا تھا. اس نے منافقین کو پیغام بھیجا، خود چونکہ بھاگ کے چلا گیا تھا روم، اور کہا تھا کہ میں روم کا لشکر لے کر آؤں گا. غزوہ احد میں بھی کفار کے ساتھ موجود تھا، اور غزوہ احد کے اندر جہاں جنگ ہوئی وہاں گڑھے کھودنے والا بھی یہی تھا. اس کے کھودے ہوئے ایک گڑھے میں پیغمبر بھی گرے تھے، آپ کے سر مبارک پہ زخم آئے تھے غزوہ احد کے موقع پر. تو یہ بھاگ کے پھر روم چلا گیا تھا. وہاں سے اس نے منافقین کو پیغام بھیجا کہ بھائی میں یہاں سے روم کے بادشاہ کو تیار کر کے، فوج تیار کر کے حملہ کرنے کے لیے آؤں گا، لیکن تم ایک ٹھکانہ وہاں بناؤ.
تاکہ یہاں سے جو آدمی پہنچے یا وہاں تم اسباب وغیرہ جمع کرو تو ایک ٹھکانہ ہو محفوظ، تو وہاں پہ ہم لوگ آ کے رہ سکیں. تو انہوں نے یہ مسجد بنائی منافقین نے. مسجد قباء کے بعد یہ مسجد انہوں نے بنائی. جب آپ علیہ السلام تبوک کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی ہم نے ایک مسجد بنائی ہے، ہم چاہتے ہیں آپ افتتاح کر لیں. اور ہم نے اس لیے بنائی ہے کہ جو بیمار ہیں یا معذور ہیں، بارش اور دھوپ میں عام طور پر مسجد میں نہیں پہنچ سکتے، تو وہ قریب والی مسجد میں آ جائیں گے، اس لیے ہم نے مسجد بنائی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اس وقت تو میں سفر پر جا رہا ہوں غزوہ تبوک میں، جو کہ آپ کی شرکت تھی، تو میں واپسی پر دیکھ لوں گا. آپ تشریف لے گئے. واپس جب آ رہے تھے تو مدینہ منورہ پہنچنے سے پہلے ہی آیتیں اتر گئی. والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا، وہ لوگ جنہوں نے مسجد کو بنایا ضرر پہنچانے کے لیے مسلمانوں کو، اور کفر کرنے کے لیے، مسلمانوں کے درمیان تفرقہ ڈالنے کے لیے، اور اللہ اور رسول سے جنگ کی ایک کھاد بنانے کے لیے. اور وہ ضرور بضرور قسمیں کھا کر کہیں گے ہم نے تو اس سے نیکی کا ارادہ کیا. جیسا کہ ابھی میں نے عرض کیا کہ یوں کہا تھا ہم چاہتے ہیں کہ جو معذور بیمار دور نہیں جا سکتے، بارش گرمی میں غریب میں نماز پڑھ لیں گے. اللہ گواہ کہہ رہا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں. پھر اللہ نے فرمایا لا تقم فیہ ابدا، آپ ہر مسجد پہلے ہی دن سے وہ زیادہ لائق ہے اس کے کہ آپ اس میں کھڑے ہو کر عبادت کریں. ایسے لوگ ہیں جو اس بات کرتے ہیں کہ وہ خوب پاک و صاف رہیں. اللہ بھی پاک و صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے. مسجد نبوی ہے یا مسئلہ ہے جس کی بنیاد وہاں کا تشریف لائے پر آپ نے ایک مسجد اس کو مسجد قباء کہتے ہیں. ہمیں پانی بھی استعمال کرتے ہیں اس سے کہ ہمارے پڑوس میں یہودی رہتے ہیں، وہ بھی پانی سے استنجا کرتے ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اس سے زیادہ پاکیزہ سے لوگ اس لیے ایسا کرتے ہیں. تو آپ نے اللہ نے تمہاری پاکی کی تعریف بیان کی. سے اونٹنی کوئی ہر شخص چاہتا تھا کہ آپ تو آپ نے سال پہلے اس نے جو ہے وہ جب وہاں سے گزرا تھا تو وہاں دیکھا تھا کہ اس کے علماء نے بتایا تھا کہ یہ وہ بستی معلوم ہوتی ہے کہ جہاں نبی زمان تشریف لائیں گے اور ہمیں حالات سے یہی لگ رہا ہے تو ہمیں یہاں رہنے کی اجازت دے دو. تو طوفان نے ان کو اجازت بھی دے دی تھی اور ایک مکان بنایا تھا اور کہا کہ جو بھی یہاں رہے وہ اپنے بعد والوں کو وصیت کرے کہ یہ پیغمبر کے لیے میں بنا رہا ہوں، اس میں آ کے وہ قیام کرے. تو وہ ہوتے ہوتے مکان ابو ایوب انصاری تک پہنچا تھا تو اسی مکان میں آپ نے قیام فرمایا. تو پہلے اونٹنی جس جگہ بیٹھی تھی وہ مسجد نبوی کی جگہ تھی. آپ نے اس جگہ مسجد نبوی بنائی، وہ یتیم لڑکوں کی جگہ تھی. آپ نے پیسے دے کر اس کو خریدا اور اس کی تعمیر میں صحابہ کے ساتھ آپ خود بھی شریک ہوئے. آپ جو ہے وہ رضیہ اشعار بھی پڑھتے تھے اور آپ فرماتے تھے اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ. اے اللہ اصل عیش تو آخرت کا عیش ہے، دنیا کا کیا عیش ہے، فانی ختم ہو جائے، اصل تو آخرت کا عیش ہے. اور اے اللہ انصار و مہاجرین کی مغفرت فرما. تو اس مسجد نبوی کی تعمیر میں بھی آپ نے خود شرکت فرمائی تھی. تو یا تو یہ مسجد مراد ہے یا مسجد قباء مراد ہے کہ ان کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی. یہ اس بات کے لائق ہے کہ آپ ان میں نماز پڑھیں لیکن مسجد زرار میں نماز نہ پڑھیں. قرآن کریم اس کو مسجد زرار کہہ رہے ہیں کہ وہ ضرر پہنچانے کے لیے بنائی گئی تھی. پھر آپ نے تبوک سے واپسی پر راستے ہی میں کچھ صحابہ کو بھیجا کہ جاؤ منافقین کی اس مسجد کو منہدم کر دو اور اس کو جلا دو، اور اس کو پھر کچڑا کوٹی بنا دیا گیا اور وہاں لوگ اپنا کچرا وغیرہ جو ہے پھینکا کرتے تھے، وہ مسجد کو ختم کر دیا گیا. پھر فرمایا کہ اللہ نے مومنوں سے ان کی جانوں کو اور مالوں کو خرید لیا ہے اس وجہ سے، اس عوض میں کہ ان کو اللہ جنت دیں گے. کیا کام کرتے ہیں مومن؟ اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہیں، پھر قتل کرتے ہیں اور قتل ہو جاتے ہیں، کفار کو مارتے ہیں اور خود شہید ہو جاتے ہیں. اللہ کے ذمے حق اور سچ یہ وعدہ ہے، تورات میں بھی تھا، انجیل میں بھی تھا اور قرآن کریم میں بھی ہے
اور اللہ سے زیادہ وعدہ پورا کرنے والا کوئی نہیں ہے. بس تم خوشیاں مناؤ اس خرید و فروخت پر جو تم نے کی ہے, یہی بڑی کامیابی ہے. تو گویا اللہ خریدار ہے اور مومنین جو ہیں یہ اپنی جان و مال بیچنے والے ہیں, اور اس بیع اور شراء کا جو ثمن ہے وہ جنت ہے. اور اس بیع میں کرنا کیا کام ہے؟ فرمایا کہ اللہ کے راستے میں لڑنا ہے, قتال کرنا ہے اور کفار کو مارنا ہے, اور اگر شہادت مل جائے تو سعادت ہے. پھر فرمایا کہ توبہ کرنے والے, عبادت کرنے والے, اللہ کی حمد کرنے والے اور روزہ رکھنے والے, رکوع کرنے والے, سجدہ کرنے والے, اچھائیوں کا حکم دینے والے, برائیوں سے روکنے والے, اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے, ایسے مومنوں کو آپ خوشخبری سنا دیجیے. یہ سب مومنین کی صفات ہیں, ان کو اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. توبہ ہے, اللہ کی عبادت ہے, اللہ کی حمد ہے, اور روزہ اور عبادات ہیں. اور بعد نے فرمایا کہ سایہ سے مراد اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے, رکوع اور سجدہ کرنا ہے, اچھائیوں کا حکم دینا ہے, برائیوں سے روکنا ہے, اور احکام شرع کی حفاظت کرنی ہے, اس کی پاسداری کرنی ہے. پیغمبر کو اور اہل ایمان کو اس بات سے منع کیا گیا کہ اپنے مشرکین آبا و اجداد کے لیے استغفار نہ کریں, اس لیے کہ جس آدمی کا مشرک ہونا حتمی طور پر معلوم ہو جائے, وہ معلوم ہوگا اس کے شرک پر مرنے سے. جب تک وہ زندہ ہے اس وقت تک تو امید ہے کہ وہ شرک و کفر چھوڑ کر ایمان قبول کر لے, لیکن اگر خدا نہ خواستہ وہ کفر و شرک پر مر گیا تو اس کا مشرک ہونا یقینی ہو گیا. تو ایسوں کے لیے اب استغفار کی اجازت نہیں ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لیے استغفار کیا تھا, لیکن وہ استغفار جو ہے اللہ سے توفیق کا سوال تھا. جب تک ان کو یہ یقین حاصل نہیں ہوا تھا کہ میرے والد جو ہیں وہ پکے مشرک رہیں گے, جب ان کو یقین حاصل ہو گیا کہ یہ جہنمی ہے تو پھر انہوں نے استغفار چھوڑ دیا. اس کا ذکر اللہ نے فرمایا کہ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ. جب معلوم ہو گیا کہ اللہ کا دشمن ہے تو ان سے برات کا اعلان کر دیا. پھر ان صحابہ کی توبہ کا تذکرہ جنہوں نے تبوک کو شرکت نہیں کی تھی, وہ 3 صحابہ مشہور ہیں, حضرت کعب ابن مالک, حضرت ہلال ابن امیہ اور حضرت مرارہ ابن الربیع. یہ 3 حضرات تھے, ان کا ہم نے کچھ ذکر گزشتہ درس میں بھی کیا تھا. اہل ایمان کو حکم ہے کہ اللہ سے ڈرو اور اللہ کے سچے بندوں کے ساتھ رہو. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ مجھے صدق حاصل ہو, مجھے تقوی حاصل ہو, تو اس کو اہل تقوی کی صحبت میں جانا ہو, اللہ کے نیک بندوں کے پاس جانا ہو. اللہ کے نیک بندوں کی صحبت سے اللہ آہستہ آہستہ ان کے دلوں میں جو خوف خدا اور تقوی ہے وہ منتقل فرما دیتے ہیں. پھر اہل ایمان کو یہ بھی حکم ہے کہ شروع میں جب یہ تبوک میں جو حضرات پیچھے رہ گئے تھے ان پر شدید عتاب ہوا, تو پھر اس کے بعد صحابہ اور مسلمانوں کا حال یہ ہوا کہ ہر سری اور جنگ میں سب بے دھڑک نکل جایا کرتے تھے, کوئی رکتے ہی نہیں تھے. تو اللہ نے فرمایا کہ جب اللہ کا نبی خود شہر میں موجود ہو اور وہ کسی سریے کو روانہ کرے, جماعت کو لڑنے کی روانہ کرے, تو سب کے سب کو نکل کے جانا نہیں چاہیے, کچھ کو وہیں پیغمبر کے ساتھ رہنا چاہیے, تاکہ پیغمبر پر جو نزول وحی ہو رہا ہے, جو علم آ رہا ہے, اس کو وہ سیکھیں, سمجھیں, اور جو لوگ باہر گئے ہیں جب وہ سفر سے آئیں تو ان کو سکھائیں. اگر سب نکل جائیں گے تو پھر علم کون حاصل کرے گا؟ مفسرین نے اس کا ایک اور مطلب بھی ذکر کیا, اور وہ یہ کہ جب پیغمبر تشریف لے جائیں اللہ کے راستے میں غزوے کے لیے, تو پھر ان کے ساتھ لوگ نکل کے جائیں, جو لوگ شہر میں موجود ہیں ساتھ والے اللہ کے نبی سے علم سیکھ کر جب واپس آئیں تو آ کر ان لوگوں کو علم سکھلائیں اور ان کو بھی وہ دولت عطا کریں جو ان کو ملی ہے. اہل ایمان کو یہ حکم ہے کہ اپنے قریب والوں سے پہلے لڑو, اور چاہیے کہ کافر تمہارے اندر سختی پائیں. مسلمان کافروں پہ سخت ہوتا ہے اور آپس میں مسلمان نرم ہوتے ہیں. صحابہ کرام کا بھی حال یہی تھا کہ آپس میں بالکل باہم شیر و شکر تھے, لیکن کفر کے مقابلے میں وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح مضبوط تھے. قرآن کریم نے ان کی خود صفت ذکر فرمائی, اشداء علی الکفار رحماء بینہم. کافروں پہ بڑے سخت ہیں, آپس میں بڑے نرم ہیں. سورہ توبہ کے آخر میں اللہ نے ایک آیت ذکر فرمائی ہے, فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. مفسرین نے فرمایا یہ جو آخری آیت ہے, اس آیت کو جو 7 دفعہ پڑھے گا, اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے تمام غموم اور هموم میں اس کی کفایت فرمائیں کہ اللہ کافی ہو جائے, کوئی غم کو نہیں رہے, سارے کام اللہ اس کے کرا دیں گے. اس کی صبح شام کی معمولات میں یہ معمولی بنانا چاہیے کہ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم 7 دفعہ پڑھ لینا چاہیے.
پھر سورہ یونس ہے، اس کو یونس کہتے ہیں اس لیے کہ اس میں قوم یونس کا تذکرہ ہے. آغاز میں قرآن کریم کی حقانیت کو بیان کیا گیا ہے، اور پھر پیغمبر کی رسالت کو بیان کیا گیا ہے، اور اس میں معاد اور آخرت کا بھی تذکرہ ہے. مکی صورتوں کے مضامین عام طور پر انہی پر مشتمل ہوتے ہیں. یہ بھی چونکہ صورت مکی ہے، اکثر اس کا حصہ ہجرت سے پہلے نازل ہوا ہے، اس چیز میں تینوں مضامین بکثرت بیان ہوئے ہیں. اور پھر اللہ کی وحدانیت کی دلیل ذکر فرمائی ہے کہ اللہ آسمان و زمین کا خالق ہے، اس نے 6 دن میں ان کو پیدا کیا، پھر وہ عرش پر مستوی ہوا کما یلیق بشانہ، سارے کاموں کی تدبیر وہ خود کرتا ہے. اللہ کے اذن کے بغیر کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہے. یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے، اس کی عبادت کرو، اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے. اللہ کا ایک سچا وعدہ ہے، پہلے بھی وہی پیدا کرتا ہے، بعد میں وہی پیدا کرے گا. یہ آخرت کا ذکر آ گیا. انسان کو اول خلق بھی اللہ ہی نے عطا فرمایا، اللہ ہی خالق ہے. پھر جب انسان مر جائے گا، قیامت قائم ہوگی، تو اللہ ہی دوبارہ اس کو زندہ کریں گے. اور کیوں کریں گے؟ تاکہ اہل ایمان کو، نیک عمل کرنے والوں کو انصاف کے ساتھ جزا عطا فرمائے، اور جو کافر ہیں ان کو عذاب پر مزہ چکنا ہوگا، ان کے لیے کھولتا پانی ہوگا، دردناک عذاب ہوگا ان کے کفر کے سبب. پھر انسان کا ایک حال ذکر فرمایا کہ جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہر حال میں اللہ کو پکارتا ہے. پہلو کے بل لیٹا ہو تو اللہ اللہ کر رہا ہوتا ہے، بیٹھا ہو تو، کھڑا ہو تو، ہر حال میں اس کو اللہ خوب یاد آتا ہے. یہ انسان کافر کا حال اللہ ذکر فرمانا ہے. جو کافر ہے اس کا حال یہ ہے، جب کسی مصیبت میں پھنس جاتا ہے تو اللہ کو یاد کرتا ہے، اور جب مصیبت میں نہیں ہوتا تو پھر وہ سرکش اور باغی ہوتا ہے. پھر اللہ فرماتے ہیں جب ہم اس سے تکلیف کو دور کر دیتے ہیں تو وہ ایسے گزر جاتا ہے گویا اس نے ہم کو تکلیف میں پکارا ہی نہیں تھا. مصیبت جو اس کو پہنچی کبھی اس نے ہمیں پکارا ہی نہیں، اس طرح وہ چپ چاپ نکل جاتا ہے. مسلمان کا حال بھی تقریباً یہی ہے، جب تک وہ نعمتوں میں، راحتوں میں ہوتا ہے تو وہ اللہ کو یاد نہیں کرتا. عام حالت یہ ہے، الا ماشاء اللہ. کم لوگ ہیں جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، جو اس خوشی کی حالت میں بھی اللہ سے لو لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں، اس میں بھی اللہ کی اطاعت کر رہے ہوتے ہیں. ورنہ اکثر کا حال یہی ہوتا ہے کہ وہ خوشیوں میں باغی بن جاتے ہیں، تکلیفوں میں مسجدوں کے اندر آتے ہیں، مصلوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، دعائیں کر رہے ہوتے ہیں. یہ تو کافروں کا حال ہے. مسلمان کو دونوں حالتوں میں، چاہے وہ غم کی ہو چاہے خوشی کی ہو، اللہ کو پکارنا چاہیے. پھر فرمایا کہ لوگ جو ہیں وہ ایک ہی طریقے پر تھے. حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر 10 قرن تک، حضرت نوح علیہ السلام تک کا یہ زمانہ ہے، سارے لوگ ایک ہی طریقے پر تھے. وہ طریقہ توحید کا تھا، اللہ کی اطاعت کا تھا. بعد میں ان پہ اختلاف ہوا. جب اختلاف ہوا تو پھر اللہ نے انبیاء کا سلسلہ شروع فرمایا، اور وہ انبیاء آتے رہے اور لوگوں کے اختلاف کو حل کرتے رہے، ان کو بتلاتے رہے کہ صحیح طریقہ کیا ہے. یہاں تک کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے نبوت کے سلسلے کو ختم فرمایا. اب آپ کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. آپ کے بعد آپ کے نائبین اور وارثوں نے یہ فریضہ سنبھالا، اور وہ امت کو صحیح طریقہ بتلا رہے ہیں اور قیامت تک بتلاتے رہیں گے. کسی کو اللہ کی بارگاہ میں یہ عذر پیش کرنے کا موقع نہیں ہوگا کہ اللہ مجھے تو پتہ نہیں تھا، اس وجہ سے میں عمل نہیں کر سکا. پھر فرمایا کہ جب ہم لوگوں کو رحمت کا ذائقہ چکھاتے ہیں، تکلیف کے بعد جو ان کو پہنچی ہوتی ہے، تو وہ ہماری آیتوں کے بارے میں مکر و فریب کرنے لگتے ہیں. اللہ بہت جلد مکر کا بدلہ دینے والا ہے. ہمارے فرشتے جو ہیں، جو کچھ انسان مکر کر رہا ہے اس کو لکھ رہے ہیں. پھر اللہ کی صفات کا تذکرہ ہے کہ اللہ تمہیں خشکی میں چلاتا ہے، سمندر میں چلاتا ہے. جب تم کشتی میں ہوتے ہو، کشتیاں تمہیں لے کر چلتی ہیں موافق ہوا کے ساتھ، اور لوگ بڑے خوش ہو رہے ہوتے ہیں. اچانک ایک تیز و تند طوفانی ہوا آ جاتی ہے، موجیں ہر طرف سے آ جاتی ہیں، اور لوگ یہ خیال کرتے ہیں اب تو ہم پکڑ لیے گئے، گھیر لیے گئے. تو اس وقت بڑے خالص اعتقاد سے اللہ کو پکارتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ، اگر آپ نے ہمیں بچا لیا اس سے، ہم شکر کرنے والوں میں سے ہو جائیں. تو جب مصیبت آئی تو فوراً وعدے کرنے لگے. پھر اللہ فرماتا ہے جب ہم ان سے مصیبت کو دور کر دیتے ہیں، ان کو نجات دے دیتے ہیں، تو وہ زمین میں بغاوت کرنے لگتے ہیں ناحق. اے انسانوں، بے شک تمہاری بغاوتوں، سرکشیوں کا نقصان تمہیں ہی کو ہے. دنیا کا فائدہ چند روزہ ہے، پھر ہمارے پاس تم کو لوٹ کر آنا ہے. ہم تم کو تمہارے اعمال کے بارے میں خبردار کر دیں گے تم کیا کیا کرتے تھے. پھر اللہ نے دنیا کی زندگی کی ایک مثال دی. انسان دنیا کی زندگی پر بڑا فریفتہ ہے اور بہت زیادہ تگ و دو کر رہا ہوتا ہے. قرآن کریم مختلف مواقع پر دنیا کی مختلف مثالیں ذکر کرتا ہے. یہاں بھی آیت نمبر 24 میں ایک مثال ذکر فرمائی. وہ مثال یہ ہے
کہ دنیا کی زندگی کی مثال پانی کی طرح ہے جس کو اللہ نے آسمان سے نازل کیا. پھر اس پانی سے زمین کا جو سبزہ ہے وہ بڑا گنجان ہو کر گھنا ہو کر نکلا. جب بارش زمین پر ہوتی ہے تو پیداوار بھی اچھی ہوتی ہے. تو لوگوں کے کھانے کی جو چیزیں ہیں اور چوپائے جانوروں کے جو کھانے کی چیزیں ہیں وہ بڑی وافر مقدار میں گنجان ہو کر زمین سے نکلتی ہیں. جب زمین اپنی خوبصورتی کو پکڑ لیتی ہے اور خوب مزین ہو جاتی ہے تو اس کے مالکان یہ خیال کرتے ہیں ہم تو اس پہ قادر ہو گئے, ہم تو اس کے مالک بن گئے, اب ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اچانک ہمارا حکم آ پہنچتا ہے رات کو یا دن کو, پھر ہم اس کو کٹی ہوئی کھیتی کی طرح کر دیتے ہیں گویا کہ کل وہ یہاں کچھ تھا ہی نہیں. وہ ایسا بگولا آتا ہے, طوفان آتا ہے کہ اس ساری کھیتی کو وہ ضائع کر کے رکھ دیتا ہے. تو فرمایا کہ یہ دنیا کی مثال بھی ایسا ہی ہے. انسان اس کو سب کچھ سمجھ کر بڑا اس میں خوش ہو رہا ہوتا ہے, بڑا مست ہوتا ہے, اس کو اپنی موت کی کوئی فکر نہیں ہوتی, آخرت کا کوئی خیال نہیں ہوتا. اچانک موت کا پنجہ حملہ کرتا ہے, اب جب آیا کو مایوس ہو, اب کیا کروں, اب تو وقت گزر گیا. دنیا میں جو اللہ نے زندگی دی ہے یہ وقت دیا ہے. اس وقت میں انسان محنت کر کے عبادت کر کے اللہ کو راضی کر سکتا ہے. جب یہ وقت چلا جائے گا پھر اس وقت ہائے اور وائے اور افسوس اور خواہشات, ان سے کوئی انسان کو فائدہ نہیں. قرآن کریم جا بجا کفار کے حال میں ذکر کرتا ہے, وہ کہیں گے یا حسرتنا علی ما فرطنا, ہائے حسرت جو ہم نے کوتاہی کر دی, ہمیں ایک موقع مل جائے ہم نیک عمل کریں گے تو ان حسرتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. پھر فرمایا کہ اللہ دعوت دیتا ہے سلامتی کے گھر کی طرف, یعنی جنت کی طرف اللہ بلا رہے ہیں. اللہ داعی ہے, اللہ بلا رہے ہیں آؤ. اور اللہ جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم کی ہدایت کر دیتا ہے. ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نیکیاں کی ہیں ان کو نیکی اور اچھا مرتبہ کل قیامت میں ملے گا اور کچھ زیادتی اضافہ بھی ملے گا. مفسرین نے زیادتی کی تفسیر دیدار باری تعالیٰ سے کی ہے کہ اللہ کا دیدار نصیب ہو. حدیث شریف میں آتا ہے جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو اس وقت ان کو کہا جائے گا تمہیں کیا کچھ اور چاہیے, خوش ہو. وہ کہیں گے کیوں نہ خوش ہو, اللہ نے ہمیں جنت میں داخل کر دیا, ہمارے چہروں کو اللہ نے روشن کر دیا, ہمیں ہر نعمت مل گئی, اب ہم کس چیز پر فکر کریں, غم کریں یا کوئی اور خواہش کریں. تو پھر اللہ کی جو پردے ہیں اللہ کی ذات سے وہ اٹھائے جائیں گے اور جنتیوں کو دیدار نصیب ہوگا. تو جو مزہ ان کو اللہ کے دیدار میں آئے گا دیگر نعمتوں میں وہ مزہ نہیں آئے گا اور وہ اس کو سب سے بڑی نعمت سمجھیں گے. تو یہ نیک عمل کرنے والوں کو اللہ نصیب فرمائیں گے, اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. اور جو برائی کرنے والے ہیں ان کو ان کی برائی کا بدلہ ملے گا, ان کے چہروں پہ ذلت چھائی ہوگی. اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے عذاب سے بچانے والا اب تو کوئی نہیں ہوگا. ان کے چہرے ایسے سیاہ ہوں گے جیسا کہ ان کے چہروں پر تاریک رات کے ٹکڑے ڈال دیے گئے ہیں. اندھیری رات کے ٹکڑے کسی پہ ڈال دیے جائیں تو جیسے اس کا چہرہ تاریک ہوتا ہے ایسے ہی تاریک ہو جائیں گے. جہنمی لوگ ہیں ہمیشہ اس میں رہیں گے, اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. پھر فرمایا کہ تمہیں آسمان سے زمین سے روزی کون دیتا ہے, تمہارے کان اور آنکھوں کا مالک کون ہے, کون مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے اور زندہ سے مردے کو نکالتا ہے, اور کون سارے کاموں کی تدبیر کرتا ہے. اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ کہیں گے اللہ, یہ اکیلا اللہ ہے. یہ ساری صفات اللہ کی ہیں. اللہ ہی روزی دینے والا ہے, اللہ ہی مالک ہے, اللہ ہی زندہ کرنے والا ہے, موت دینے والا ہے. پھر فرمایا کہ تم ڈرتے نہیں, اس پہ اقرار بھی کرتے ہو کہ اللہ مالک ہے, خالق ہے, رازق ہے, ہر چیز پر قادر ہے, لیکن پھر بھی تم ڈرتے نہیں, نافرمانیاں کرتے ہو. کتنا خوبصورت انداز ہے سمجھانے کا کہ اللہ نے اپنی صفات ذکر کر کے ایک شکوہ کیا, افلا تتقون فذلکم اللہ ربکم الحق, یہ اللہ تمہارا حقیقی رب ہے. فماذا بعد الحق الا ضلال, حق کے بعد سوائے گمراہی کے اور کیا رہ جاتا ہے. حق آ گیا, اس کو اختیار کر لو, اس کے بعد سوائے گمراہی کے اور کچھ نہیں ہے. کہاں الٹے پھرے جا رہے ہو. فرمایا اسی طریقے سے آپ کے پروردگار کی بات فاسقوں پر ثابت ہو گئی کہ وہ ایمان لے کر نہیں آئیں گے. پھر فرمایا کیا تمہارے شرکاء میں سے کوئی ہے کہ جو پہلی بار پیدا کرے پھر دوبارہ بھی پیدا کرے. یہ عالم نہیں تھا, انسان نہیں تھا, اللہ نے عالم کو وجود بخشا, انسان کو اللہ نے پیدا کیا, یہ اول تخلیق ہو گئی. پھر سب مر جائیں گے, ختم ہو جائے گا, اللہ پھر دوبارہ زندہ کرے گا. تو فرمایا تمہارے شرکاء میں سے اے مشرکو کوئی ہے جو یہ کام کرے. آپ کہہ دیجئے کہ اللہ پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے, دوبارہ وہی پیدا کرے گا, تم کہاں الٹے پھرے جا رہے ہو. پھر کہا کیا تمہارے شرکاء میں کوئی ہے جو حق کی طرف ہدایت دیتا ہو. اے نبی آپ کہہ دیجئے اللہ ہدایت کرتا ہے حق کی. کیا وہ ذات جو حق کی طرف ہدایت کرے
زیادہ لائق ہے اس کے کہ اس کی بات مانی جائے، یا وہ جو خود بھی ہدایت نہیں پا سکتا جب تک کہ اس کو ہدایت نہ کی جائے؟ تم کو کیا ہو گیا، کیسے فیصلے کرتے ہو؟ یہ مشرکین کو سمجھایا جا رہا ہے، تم کیسے بتوں کو معبود سمجھتے ہو؟ تمہارے بت تو کچھ کر نہیں سکتے، عاجز ہیں، درماندہ ہیں، اگر ان پر مکھی آ کے بیٹھ جائے اس کو اڑا نہیں سکتے۔ دیکھنے میں لگ رہا ہے کہ تمہیں دیکھ رہے ہیں، ان کی آنکھیں سیدھی ہیں، لیکن چونکہ ایک مجسمہ ہے، ایک مورتی اور بت ہے، اس میں کوئی بنائی نہیں ہے، تو ان کو خدا سمجھ کے بیٹھ گئے۔ پھر فرمایا کہ ذرا یہ تو بتلاؤ، اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے رات کو یا دن کو، تو یہ مجرم لوگ کس چیز کی جلدی بچا رہے ہیں؟ اللہ کا عذاب جلدی مانگتے ہیں؟ اگر رات میں آ جائے غفلت میں، یا دن میں انسان کام کاج مصروف ہو عذاب الہی آ جائے، تو یہ کس چیز کی جلدی بچا رہے ہیں؟ کیا جب وہ عذاب واقع ہو جائے پھر ایمان لے کر آؤ گے؟ اور اب اس وقت تم وہ جلدی بچا کرتے ہیں، عذاب آ جائے، عذاب آ گیا، ایمان نہ جائے، عذاب کو دیکھنے کے بعد ایمان تو وہ ہے جو بن دیکھے۔ پھر فرمایا کہ اے انسانوں، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نصیحت آ چکی ہے، اور سینوں کے امراض کی شفا اور ہدایت اور مومنوں کے لیے رحمت آ چکی ہے۔ اس آیت میں قرآن کریم کی صفات ذکر فرمائی۔ پہلی صفت یہ ہے کہ قرآن کریم نصیحت ہے۔ نصیحت وعظ کا معنی ہے، وعظ کہتے ہیں اس بات کو جس سے دل پر اثر ہو، جو دل کو متاثر کرے، وہ نصیحت ہے۔ ہم بڑوں کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں نا کوئی نصیحت فرما دیجیے، ایک ہمارا معمول ہے۔ قرآن کریم تو اللہ کی طرف سے نصیحت ہے، اس سے انسان بے خبر ہے، نصیحت حاصل نہیں کر رہا۔ پھر فرمایا کہ یہ سینوں کے امراض کے لیے شفا ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ روحانی امراض کے لیے شفا ہے، لیکن دوسرا ذات یہ کہتے ہیں کہ روحانی اور جسمانی دونوں امراض کے لیے شفا ہے۔ قرآن کریم ہر قسم کے امراض میں شفا ہے۔ ایک صحابی نے پیغمبر سے عرض کیا کہ میرے حلق میں تکلیف ہے، آپ نے فرمایا کہ قرآن پڑھا کرو۔ دوسرے نے عرض کیا کہ میرے سینے میں تکلیف ہے، فرمایا قرآن پڑھا کرو۔ معلوم یہ ہو کہ قرآن کریم یہ جسمانی امراض کے لیے بھی شفا ہے، روحانی امراض کے لیے بھی شفا ہے، ہدایت اور رحمت تو ہے ہی مومنوں کے لیے۔ پھر فرمایا کہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت، بس یہی وہ چیزیں ہیں کہ چاہیے کہ لوگ اس پر خوش ہوں، یعنی یہ قرآن، یہ اسلام خوش ہونے کی چیز ہے، یہ بہتر ہے اس سے جس کو لوگ جمع کر رہے ہیں، دنیا کا مال، اسباب، سونا چاندی، زیورات اور پلاٹ جو بنا رہے ہیں، جمع کر رہے ہیں، ان سے بہتر تو یہ چیز ہے، ان پر خوش ہونا چاہیے۔ آج انسان کا کیا حال ہے؟ وہ خوش ہوتا ہے مال اور عہدے پر، زمین و جائیداد پر، قرآن کریم اور اسلام پر اتنا خوش نہیں ہوتا۔ اور اہل قرآن اور اہل علم کے ساتھ اس کا معاملہ بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ قاری صاحب گھر پہ پڑھانے کے لیے آتے ہیں تو عام طور پہ لوگوں کا کیا معمول ہوتا ہے؟ بچہ بھی آ کے کہتا ہے کہ آج قاری صاحب پڑھنے کا موڈ نہیں، آئے نہیں پڑھو۔ اور معاشرے میں ان کا شمار کس طبقے میں ہوتا ہے؟ کمزور ترین طبقے میں شمار ہوگا، حالانکہ وہ اہل قرآن ہے، اہل علم ہے۔ دوسروں کو تو ان سے متاثر ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس قرآن نہیں، ان کے پاس قرآن ہے، ہمارے پاس علم نہیں، ان کے پاس علم ہے۔ تو یہ اصل خوشی منانے کی چیز ہے۔ مال دولت تو نصیب کا ہر ایک کو ملتا ہے، اس میں انسان کا کیا کمال ہے؟ اس نے محنت کی، جتنا مقدر ہے اس کو ملے گا۔ مقدر سے بڑھ کر جتنا مرضی زور لگا لے حاصل نہیں کر سکتا، اور جو مقدر میں ہے کوئی دنیا کی طاقت اس کو روک نہیں سکتی۔ تو یہ کیا کمال ہوا؟ کمال تو یہ ہے کہ وہ اسلام میں آگے بڑھے، علم میں آگے بڑھے، قرآن کریم کو سیکھے۔ پھر اس سپارے کے آخر میں حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے، ان کی قوم کو بھی تذکرہ ہے۔ انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اگر میرا تمہارے اندر قیام کرنا تم کو گراں گزرتا ہے، میرا تم کو نصیحت کرنا گراں گزرتا ہے، تو میں تو اللہ پر بھروسہ کر چکا ہوں، تم میرے خلاف اپنی تدبیروں کو جمع کر لو، شرکاء کو بلا لو، اور تم پر کوئی تنگی اور پوشیدگی کوئی چیز پوشیدہ نہ ہو، اور تم پھر میرے خلاف فیصلہ کرو، مجھے مہلت بھی مت دو، مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں تو کام وہی کروں گا جس کا اللہ نے مجھے حکم دے دیا ہے۔ اگر تم روگردانی کرو گے تو میں تم سے کوئی اجرت تو نہیں مانگتا، تم سے میں اجرت کا سوال ہی نہیں کرتا، میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہو جاؤں۔ اتنی خوبصورت دعوت کے بعد بھی اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی قوم نے ان کو جھٹلایا، تکذیب کی، ہم نے ان کو بچایا، اور جو ان کے ساتھ کشتی میں تھے ان کو بچایا، اور پھر ہم نے ان کو زمین میں جانشین بنایا، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا ہم نے ان کو غرق کر دیا۔ دیکھو کیسا ہوا انجام ڈرائے ہوئے لوگوں کا۔
قرآن کریم یہ نظر عبرت کی دعوت دے رہا ہے. ذرا عبرت کی نگاہ ڈالو, دیکھو کہ جو لوگ بڑے باوسائل تھے, سرکش تھے, اور وہ اللہ کی آیتوں کی تکذیب کیا کرتے تھے, ان کا انجام کیا ہوا؟ آج ان کا نام و نشان نہیں ہے. اور جو فرمانبردار تھے ان کی نسلیں چلی اور آج تک وہ موجود ہیں. پھر ان کے بعد اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت ہارون اور فرعون اور اس کے سرداروں کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ انہوں نے بھی ان کو دعوت دی تو ان لوگوں نے تکبر کیا. یہ بڑے مجرم لوگ تھے. جب ان کے پاس حق پہنچا تو یہ فرعون کے سردار کہنے لگے یہ تو کھلا جادو ہے. حضرت موسیٰ نے کہا کیا تم حق کے بارے میں یہ کہتے ہو جب تمہارے پاس وہ آ گیا کہ یہ جادو ہے؟ جادوگر تو کامیاب ہوتے ہی نہیں. تو جواب میں فرعون اس کے سردار بولے کہ تم ہمارے پاس اسی آئے ہو کہ تم ہم کو ہٹا دو ہمارے آبا و اجداد کے طریقے سے اور تم دونوں کے لیے زمین میں حکومت اور بڑائی ہو جائے. ہم تمہارا یقین کرنے والے نہیں, تم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں. اور کہا کہ ہر قسم کے جادوگر کو بلاؤ. فرعون نے کہا ہر قسم کے جادوگر کو بلا لو. اب یہ جو آیت نمبر 80 اور 81 ہے سورہ یونس کی, علماء نے فرمایا کہ سحر کے علاج میں بہت مفید ہے. آیت نمبر 80 اور 81 اس کو صبح و شام 3 دفعہ جو شخص پڑھنے کا معمول بنائے اللہ اس کی جادو سے سحر سے حفاظت فرمائیں گے. فلما جاء السحرة قال لهم موسى القوا ما انتم ملقون. فلما 80 81 اور 82 آیت نمبر 81 اور 82 یہ دو آیتیں یہ دو آیتیں سحر کے علاج میں بہت مجرب ہیں. صبح شام 3 دفعہ ان کو پڑھنے کا معمول رکھنا چاہیے. اللہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام پر ان کی فرعون کی قوم میں سے چند ہی لوگ ایمان لائے تھے, اکثر ایمان لے کر نہیں آئے. اور جو ایمان لائے تھے وہ بھی ڈرتے ڈرتے ایمان لائے تھے, چونکہ فرعون بڑی دھمکیاں دیتا تھا اور بہت تکلیفیں دیتا تھا کہ میں سولی پہ چڑھا دوں گا, میں یوں کر دوں گا, میں یوں کر دوں گا. حضرت موسیٰ نے کہا اپنی قوم کو میری قوم اللہ پر ایمان لا چکے ہو تو بس بھروسہ بھی اللہ پر کرو, فکر نہ کرو, اللہ پر بھروسہ کر لو اگر تم مسلم ہو. جواب میں نے کہا ہم نے اللہ پر بھروسہ کر لیا. اے ہمارے پروردگار ہمیں ظالموں کے لیے تختہ مشق نہ بنا, ہمیں اپنی رحمت سے کافروں سے نجات دے. پھر فرعون کے غرق ہونے کا تذکرہ ہے. حضرت موسیٰ حضرت ہارون علیہ السلام نے دعائیں تو خوب کی تھی. ان دعاؤں میں دعا یہ تھی کہ اللہ ان کے اموال کو مٹا دے, ان کے دلوں کو سخت کر دے, ایمان لے کر نہ آئی ہیں. جب یہ سرکشی پر جمے رہے تو انہوں نے ان کے لیے بد دعا کی. اللہ نے فرمایا کہ تمہاری دعوت دعا قبول کر لی گئی ہے, اب تم دونوں سیدھے اپنے کام میں لگے رہو اور ان لوگوں کے راستے کی پیروی نہ کرنا جن کو علم نہیں ہے. علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو دعا مانگی تھی اس دعا کے 40 سال کے بعد فرعون غرق ہوا. نبی کی دعا کی قبولیت ظاہر ہوئی 40 سال بعد. اور آج ہم کہتے ہیں کہ ہم جب دعا کریں تو چہرے پر ہاتھ پھیرنے سے پہلے ہماری دعا قبول ہو کر ہمارے سامنے آ جائے. انسان اتنا جلد باز ہے. تو دعا عبادت کی نیت سے مانگنی چاہیے. رمضان کے معمولات میں ایک اہم معمول دعاؤں کا ہے. خوب دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. اللہ کی طرف سے رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہوتے ہیں, دعائیں اللہ قبول کر رہے ہوتے ہیں. وہ قبولیت کی صورتیں مختلف ہوتی ہیں. کبھی آخرت کے لیے ذخیرہ بن رہی ہوتی ہیں دعائیں, کبھی مصائب کے رکنے کا باعث بن رہی ہوتی ہیں, اور کبھی اللہ وہی دے بھی دیتے ہیں جو وہ مانگ رہے ہیں. تو انسان مایوس نہ ہو, بس دعائیں مانگتا جائے. جب پیغمبر کی دعا کا اثر ظاہر ہو رہا ہے 40 سال بعد تو پھر انسان کیوں مایوس ہوتا ہے؟ جب فرعون غرق ہونے لگا تو اس وقت کہتا ہے کہ میں ایمان لایا. تو اس کو کہا کہ اب ایمان لاتے ہو, پہلے نافرمانی کرتے رہے ہو, پہلے فساد کرنے والوں میں سے تھے. اللہ فرماتے ہیں آج ہم تیرے بدن کو بچائیں گے تاکہ تو بعد میں آنے والوں کے لیے نشان عبرت بنے. اکثر لوگ ہماری آیتوں سے بڑے غافل ہیں, غفلت کرتے ہیں, ہماری آیتوں میں غور و فکر نہیں کرتے. پھر قوم یونس کا تذکرہ ہے. حضرت یونس علیہ السلام کی قوم, انہوں نے پیغمبر کی دعوت قبول نہیں کی تھی شروع. جب دعوت قبول نہیں کی تو انہوں نے کہا کہ دیکھو تمہیں 3 دن کی مہلت ہے, تم پر عذاب آئے گا. تو لوگوں نے کہا کہ ہمارے نبی جو ہیں یونس علیہ السلام یہ جھوٹ تو نہیں بولتے. تو دیکھو اگر یہ چپ چاپ نکل گئے تو پھر تو عذاب آئے گا, ہم کو ایمان لانا چاہیے, توبہ استغفار کرنا چاہیے. اور اگر یہی رہے تو پھر کوئی حرج کی بات نہیں. انہوں نے دیکھا کہ یہ چپ چاپ بستی چھوڑ کر نکل گئے. اللہ کا حکم بھی یہی تھا کہ بھائی آپ نکل جائیں. تو قوم کے لوگوں نے نکلنے کے بعد جب دیکھا کچھ عذاب کے آثار ظاہر ہونے لگے تو میدان میں نکل گئے بچوں عورتوں کے ساتھ اور خوب گڑگڑائے, دعائیں مانگی. اللہ نے وہ عذاب ٹال دیا. حضرت یونس علیہ السلام کو جب یہ پتہ لگا کہ میری قوم کا عذاب ٹل چکا ہے, اب وہ فکر مند ہوئے, اس لیے کہ ان کی قوم میں یہ ایک قانون تھا کہ اگر کسی کا جھوٹ ثابت ہو جائے تو اس کی سزا موت تھی.
تم کہنے لگے میں تو کہہ کر آیا تھا کہ تم پہ 3 دن میں عذاب آئے گا، عذاب تو واپس چلا گیا، اب میں جاؤں گا تو میری قوم مجھے جھٹلائے گی اور مجھے قتل کرے گی. تو انہوں نے اس وقت وہاں سے نکلنے کا سوچا، اور ایک کشتی جا رہی تھی سمندر کے کنارے پر، اس میں جا کر بیٹھ گئے. کشتی چلی، درمیان میں پہنچی تو آگے بھنور میں پھنس گئی، اب آگے نہ جائے. تو کشتی کے مالکان نے کہا کہ ہماری کشتی میں اگر کوئی بھگوڑا غلام ہو تو پھر کشتی کو جو ہے بھنور میں پھنس جاتی ہے. تو حضرت یونس نے کہا کہ وہ بھگوڑا غلام میں ہوں، مجھے سمندر میں ڈال دو، تم آگے نکل جاؤ گے. ان کو تنبؤ ہو گیا تھا کہ مجھے اللہ کے حکم کا انتظار کرنا چاہیے تھا. اس سے خطا اجتہادی ہوئی. پیغمبر بھی چونکہ بشر ہوتے ہیں، اللہ ان کی خطاؤں پر ان کو باقی نہیں رکھتے. یہاں انہوں نے جو اپنے اجتہاد سے آگے نکلنے کا ارادہ کیا تھا اس پر اللہ کی طرف تنبیہ آئی، تو انہوں نے قرآن اندازی کی. قرآن اندازی میں نام ہر دفعہ انہی کا نکلا. ان کو انہوں نے سمندر میں ڈال دیا. اللہ نے وہاں ایک اور نظام کیا، ایک مچھلی کو حکم دیا کہ دیکھو یہ میرے نبی ہیں، ان کو تم نے اپنے پیٹ میں رکھنا ہے، یہ تمہاری غذا نہیں ہے، یہ کچھ دن یہاں قیام کریں گے. تو جیسے ہی سمندر میں ڈالا تو مچھلی ان کو نگل لی، اور اس کے بعد مچھلی اندر رہی. کچھ دن کے بعد دوبارہ اللہ کے حکم سے مچھلی نے ان کو کنارے پر اگل دیا، اور کمزور ہو چکے تھے. اللہ نے وہاں کدو کی ایک بیل اگا دی، وہ ان کے پاس اگ گئی. اور اس طریقے سے ایک جنگلی بکری کو اشارہ کر دیا کہ وہ آ جایا کرتی تھی، آپ اس کا دودھ پی لیا کرتے تھے، کچھ دن میں آپ ٹھیک ٹھاک ہو گئے. تو اس واقعے کو یہاں ذکر فرمایا. مودودی صاحب نے اپنی تفہیم کے اندر یہاں پہ ان سے غلطی ہوئی، ان کا قلم بہک گیا. انہوں نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام پر جو تنبیہ آئی وہ اس وجہ سے کہ ان سے رسالت کے فریضے کی انجام دہی میں کوتاہی ہوئی تھی. حالانکہ تمام قرائن اور دلائل اس پر شاہد ہیں کہ غلطی رسالت کے فریضے کی ادائیگی میں نہیں ہوئی تھی. ان سے غلطی یہ ہوئی تھی کہ اس خوف سے کہ قوم مجھے جھٹلا دے گی، اللہ کا حکم آنے سے پہلے ہی نکل کھڑے ہوئے. یہ غلطی تھی. باقی اللہ کا پیغام پورا پہنچایا تھا. امت مسلمہ کا اس پر اتفاق ہے کہ نبی سے رسالت کے فریضے کی انجام دہی میں کوئی خطا واقع نہیں ہوتی، وہ معصوم ہوتا ہے. اگر اس میں ہی خطا ہونے لگے تو پھر دین محفوظ کیسے رہے گا؟ ہر ایک کوئی شبہ رہے گا ہوتا نہیں دین صحیح بھی ہے یا نہیں ہے. تو انبیاء بالکل معصوم ہوتے ہیں اور ان سے رسالت کی ادائیگی میں کوئی خطا نہیں ہوتی. تو یہاں حضرت یونس سے بھی کوئی خطا نہیں ہوئی تھی، لیکن انہوں نے یہ بات لکھ دی جو امت کے اجماع کے خلاف ہے. یہ قابل اصلاح ہے. آخر میں فرمایا کہ ایمان والوں، اے لوگوں، اے انسانوں، اگر تم کو میرے دین کے بارے میں کوئی شک و شبہ ہے تو یاد رکھو کہ میں تو اللہ کے سوا ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو. میں تو اس ذات اللہ کی بات کرتا ہوں جو تم کو موت دیتا ہے، اور مجھے حکم بھی یہی دیا گیا ہے کہ میں مومنین میں سے ہو جاؤں. اور پھر دوبارہ انسانوں کو خطاب کیا گیا پیغمبر کی طرف سے. اللہ کو یہ حکم تھا کہ ان کو خطاب کر کے کہیں تمہارے پاس حق آ چکا ہے تمہارے پروردگار کی طرف سے. اب جو ہدایت پر چلے گا تو اپنے ہی فائدے کے لیے چلے گا، جو گمراہ ہوگا تو اس کی گمراہی کا وبال اسی پر پڑے گا. میں تم پر کوئی داروغہ مقرر نہیں ہوں، اب میں زبردستی نہیں کر سکتا. حق پورا میں نے بتلا دیا ہے. اب جو اس پہ چلے فائدہ اٹھائے تو اپنا ہی فائدہ ہے، ثواب اسی کو ملے گا، اور اس کو چھوڑے گمراہی میں رہے تو وبال بھی اسی پر پڑے گا. میرا اور اللہ کا اور دین کا کوئی نقصان نہیں ہے. اے نبی، آپ وحی کی اتباع کیجئے اور صبر کیجئے یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے، اور وہ سارے حاکموں میں سب سے بہتر حاکم ہے. اللہ اپنے بہتر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمارے صغائر و کبائر کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے لیے رمضان المبارک کو رحمت، مغفرت اور جہنم سے آزادی کا ذریعہ بنا. اے اللہ جو دن گزر گئے اس میں جو عبادات ہوئی ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے اللہ جو کوتاہی ہوئی، غفلت ہوئی، اے اللہ درگزر فرما، معاف فرما. اے اللہ ماہ مبارک کے جو ایام باقی ہیں ان کی قدردانی کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ اس میں خوب اعمال کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ آپ ہم سب سے راضی ہو جائیے. اے اللہ ارحم الراحمین ہمارے بیماروں کو شفا سے عافیت نصیب فرما. اے اللہ ہمارے مرحومین کی قابل مغفرت فرما. اے اللہ ہم سب کو مرنے سے پہلے آخرت کی خوب تیاری کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہماری جائز مرادوں کو پورا فرما. اے اللہ جملہ مشکلات کو حل فرما. مقاصد حسنہ میں کامیاب و کامران فرما.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.